اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء المتی اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ واقعہ کی ہم تلاوت بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 22 مارچ سے کوارنٹائن شروع ہوا تھا۔ آج 7 تاریخ ہے، آج تقریباً تو کتنے دن ہو رہے ہیں۔ کوارنٹائن جو ہے یہ تنہائی جس کو کہتے ہیں، قرنطینہ جس کو کہتے ہیں، مدرسہ صوفیہ کی جو تربیت ہے وہ چلہ کشی پہ جو مبنی ہوتی ہے، دن اور رات کے اوقات کو تقسیم کر کے اوقات کار کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے، نماز کے اوقات، تلاوت کے اوقات، ہر نماز کے بعد کیا سورہ پڑھنا چاہیے۔ تو تمام سلسلوں میں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، کبرویہ، مولویہ، شاذلیہ اور جتنے سلسلے ہیں تمام سلسلوں میں مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے۔ بعض حضرات عشاء کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ ملک دونوں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو سورہ واقعہ سے متعلق، اس کی تلاوت سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جس کسی نے سورہ واقعہ کو ہر رات کو اس کی تلاوت کی، پڑھا، اس کو ابداً یعنی ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی امتی کو فاقے سے ہلاک ہوتا ہوا نہ دیکھیں، بھوک سے ہلاک ہوتا ہوا، تو سورہ واقعہ ہے، ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محو الہی کے ملفوظات میں، حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، خواجہ بندہ نواز گیس و دراز نے تو بہت ہی تاکید کر دی کہ ہر نماز کے بعد 70 بار یا وہاب، وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ 70 بار پڑھیں۔ یہ پڑھنے والا کبھی بھوک سے نہیں مرے گا، اس کو تنگ دستی نہیں آئے گی، جب کوئی اس کو ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ تو ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں ہم یہ کلپ ختم ہونے کے بعد میں سورہ عبس کی تلاوت کریں گے، بتلائیں گے کہ سورہ عبس کس لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں کل شب برات ہے، آنے والی رات ہندوستان میں شب برات کی ہے، اس سے متعلق بھی بتلائیں گے۔ اور جو ہم اس وقت ہمارے تمام ہندوستان میں، ساری دنیا، ہر گھر میں آدمی اپنے گھر میں لاک ہے، قید ہے، گویا ہوم اریسٹ ہے، ہاؤس اریسٹ ہے۔ ہم نے اس کو مدرسہ صوفیہ کی تربیت کے مطابق اس گھر کو ہم نے تربیت خانے میں منتقل کر لیا ہے اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے ساتھ، اور کچھ حصہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اپنوں تک، اپنے بھائیوں کے بچوں، مریدوں کے بچوں اور دوسرے تمام سلسلے والوں تک ہم یہ بات بھی پہنچا رہے ہیں، عامت المسلمین تک بھی، کہ اپنے وقت کو استعمال کیجئے۔ یہ تربیت ہے، چلہ کشی میں آدمی محصور ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں، اپنے وقت پر بتلا رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں، ورنہ سورہ واقعہ پڑھ کے آپ کو سنانا، دوسروں کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف تربیت کے خاطر ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہم نے اس آیت کو اختیار کیا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، تلاوت قرآن۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی قرآن عمل کے لیے آیا ہے، خصوصاً 200 سال میں پیدا ہوئے سو جماعتوں والے، نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھائی قرآن عمل کے لیے آیا، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جو تلاوت کرے فاقے سے نہیں مرے گا۔ یہ کوئی معاذ اللہ کوئی جماعت ہے، فلڈ آ گیا، چندے کے واسطے نکل گئے، وہ آ گیا چندے کے، اب جو شروع ہو گیا، کورونا ہو گیا، چندوں کا دھندا شروع ہو گیا، چلو ریلیف تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ منکرین ہیں قرآن کی تلاوت کے، جو ریلیف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چندے کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، انہیں بھی کھاتے ہوں گے، کھا لو، ہمارے کو کیا کرنا ہے۔ لیکن صوفیہ کے نزدیک تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ فاقے سے محفوظ رکھے گا۔ ہاں،
ये मुनकिरीन कुरान ऐसे ही हैं, सूरह फातिहा की मुखालिफत, इखलास की मुखालिफत, फलक की मुखालिफत, नास की मुखालिफत, कोई सूरा पढ़ो मुखालिफत। अमल के वास्ते भाई इसको चाटने से कुछ भी नहीं होता, इसको पढ़ने से कुछ नहीं होता। इस तरह वसवसे हैं, ये शैतानुल इंस है, ये मिनल जिन्नती वन्ना से। अब हम तिलावत शुरू करते हैं और दलील की इस आयत को हमने बनाया है और इस तरह हम पढ़ रहे हैं, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलो शुरू करो, आज जो बुलंद आवाज़ से पढ़ो तिलावत की आयत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वक़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूनह मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन ऐन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूद व तल्हिन मंदूद व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूअ व फ़ुरुशिन मरफ़ूअ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअन फ़जअलनाहुन्ना अबकारा उर्बन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून औ आबाउनल अव्वलून क़ुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سورہ واقعہ ایک مرتبہ ہو گیا اور یہ بھی آیا ہے صوفیاء کرام کے نزدیک اگر کوئی واقعی بہت زیادہ فاقے اور تنگدستی میں ہے اس کو 5 بار 7 بار پڑھنے کی عادت بنا لیں جب کشادگی آ جائے اور اچھا ہو جائے تو پھر ایک مرتبہ پڑھے یا اگر ایک ہی وقت میں اتنا نہیں پڑھ سکتا ہے تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں یہ لوگ جو کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھیے ترجمے سے پڑھو ترجمے سے پڑھو ترجمے سے پڑھو یہ لوگ چونکہ گمراہ جماعتوں کے لوگ ان کے فرقوں کے بانی ان کی کتابیں لوگ پڑھنے سے کتراتے تھے تو ان بانیوں نے جماعتوں کے فرقوں کے بانیوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کر کے لوگوں کو کہا قرآن ترجمے سے پڑھو ترجمے سے پڑھو یہ نہیں کہتے کہ میرے لٹریچر پڑھو یہ اپنے نفس سے اپنی رائے سے ترجمہ کر کر کے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو بولنے سے مراد قرآن پڑھو نہیں ہے آپ الحمدللہ کہیں الف پہ ایک حرف پہ لام دوسرا ہا تیسرا میم چوتھا دال اس طرح حضور نے فرمایا اگر کوئی الف لام میم پڑھا تو ایک حرف نہیں ہے یہ تین حروف ہیں اس پہ جو اجر و ثواب ہے ان کا ترجمہ پڑھنے پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے سورہ واقعہ کا ترجمہ پیدا ہو سے مرنے تک پڑھو کوئی تمہاری روزی کھلنے والی نہیں ہے پورے جماعتیوں کو سن لینا چاہیے صرف تلاوت کرے گا تو روزی کھلے گی یہ دشمنان قرآن اللہ کے کلام کے دشمن لوگ ہیں ان کی بات مت سنیے اب ہم سورہ عبس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ کلپ ختم کرنے کے بعد اس کے بعد ہم یہاں پر یہ کوارنٹائن جو ہے اس وقت یہ قرنطینہ ہے جو لوگ گھروں میں بند ہیں اس کو کس طرح آپ اپنے گھر کو 24 گھنٹے میں اسلامی طریقے سے کس طرح گزارنا ہے اپنا وقت ہم تربیت دے رہے ہیں گھر کے اندر کچھ حصہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ چلے ہم یہ بتلائیں گے کہ چلہ کشی کیا ہوتی ہے 40 دن کا چلہ کس کو کہتے ہیں ہم اس کو نیکسٹ اس میں بتلائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں چلہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ اس طرح انبیاء کا طریقہ ہے یہ آوارہ کتوں کی طرح سڑکوں پہ گھومنا 40 دن سال 25 3 دن کی جماعت میں چلو 10 دن کی جماعت میں چلو 11 دن کی جماعت میں 40 دن کے چلے میں چلو یہ آوارہ جانوروں کتوں کی طرح پھرنے کا نام سنت انبیاء کی سنت بتاتے ہیں یہ سب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ صرف گمراہ کرنے والے ہیں اللہ کا عذاب ان پہ ضرور آئے گا اب اس وقت رو رہے ہیں یہاں ہندوستان میں ایسی بات ہوئی ویسا ہوئی دوسرے پڑوسی ملک میں کیا ہوا 40 پازیٹیو کیسز ہیں 6 دن پہلے اور 3 دن پہلے 300 پازیٹیو کیسز ہیں اس جماعت کے لوگوں کے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں ہمارے آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے آدمی کو تم تو بھائی ایسا تم خود اپنی ذات سے ایک وائرس ہو مسلمانوں کا ایمان تم تباہ کرتے گلی گلی سڑک پھر رہے ہو
چلا کشی کس کو کہتے ہیں، چلا نشینی کس کو کہتے ہیں. اب ہم قرآن مجید یہاں کھلا رکھا ہوں اس دلیل کو، ہم سورہ اعراف کی آیت سے بتلائیں گے کیسا ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے چلے کی کیفیت بتلائیں گے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے کی اور آپ کے ریاضت کی بھی کیفیت سنائیں گے. کل شب برات ہے، اس لیے اس اہمیت سے ہم نے اس کو ریکارڈ کرنا چاہا ہے. ہماری زبان بالکل اس وقت ہے، جس وقت اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو ہم بالکل شدت سے پیش آئیں گے. اور نرمی کی بات، جو لوگ عام مسلمان ہیں ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے. یہ لوگ چونکہ گمراہ کرتے ہیں اس لیے ہم سختی سے بولتے ہیں. مکر و فریب سے جی 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 کار مردہ روشنی اور گرمی. مولانا نے فرمایا مردان خدا کا کام روشنی اور گرمی ہوتا ہے. کار دونا ہیلا و بے شرمی، کمینوں کا کام جی ہی جی ہی. یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہوتا. یہ جاہلوں کو لے کے کسی نبی نے کسی لے کے نہیں پھرا ہے. کسی نبی نے انبیاء کے اوپر الزام دھرتے ہیں انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے. ایک روئے زمین پہ ایک آدمی دلیل نہیں دے سکتا ہے، ایک فرد واحد کوئی اگر آ کے دلیل نہیں دے سکتا ہے. جتنے دلائل دے رہے ہیں سب جھوٹ، سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، ان کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.